حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبادت انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، مگر مخلوق خدا کی خدمت انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ اپنی ضرورتوں کے لیے مانگنا بندگی ہے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے مانگنا اولیاء کی صفت ہے۔ اپنے لیے دعا مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے دعا مانگنا انسانیت کی معراج۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب کی قربت۔ جو ہاتھ اپنے لیے اٹھتے ہیں وہ دعا ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے اٹھتے ہیں وہ رحمت بن جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی کے اکثر مقام پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر بلانے کا موقع ملتا ہے، اور پھر جب جگہ میں اسے بلاتا ہوں اور جو میرے دل کا گوشہ ہے وہ نہایت تاریک، نمناک، بدبودار سڑا ہوا ہے، اس میں ہر قسم کی گندگیاں اور کثافتیں بھری پڑی ہیں اور ہر قسم کی غلاظت وہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ جیسی کیسی بھی جگہ ہو کوئی بلائے تو وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا مگر ہم نے اپنے اندر کی صفائی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ تمہاری عمر کافی ہے، بال بھی سفید آ چکے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے سے نہیں لگتا کہ تم زندگی سے مایوس ہو، کیا یہ مصنوعی ہے؟ وہ بولا، صاحب جی، ہنس کر، یارو زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، نہیں روئیں گے تب بھی، اگر اس نے اپنی مرضی سے ہی گزرنا ہے تو رونا کس بات کا؟ حضرت امجد آلف ثانی وہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے، لیکن ایک بات ان کی کبھی بھولنے والی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص اس سے مانگتا ہے اس کو دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے ظاہر کیا؟ کسی کو اس کے وسع سے زیادہ تکلیف نہ دو، جس کو اپنی زبان سے ایک بار اچھا کہہ دو پھر اسے کبھی برا نہ کہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ یہاں غلط ہے، اس جگہ دل میں کچھ کالا ہے، تو آپ نے فوراً اسے تسلیم کر لیا، اس کے آگے سر جھکا دیا۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ خوب ہے، یہ نیکی ہے، تو تم رک جاتے ہو، ماننے سے انکار کر دیتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو۔ برائی پر تو تم کو پورا یقین ہے، 100% اعتماد ہے، شیطان پر اور ابلیس پر پورا یقین ہے، لیکن خدا پر نہیں۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ حضرت فاطمہ کو نبی اکرم سے بہت محبت تھی۔ ایک بار نبی کریم کے گھر تشریف لائیں، آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے دوپٹے کا پلو کھولا، اس میں آدھی روٹی تھی، نبی کریم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، بابا جان آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ پوچھا یہ کیسے؟ عرض کیا، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، حضرت علی نے کچھ کام کیا اور آٹا لے آئے، اس کی روٹیاں پکائیں، ایک ایک حسن، حسین اور علی نے کھائی اور ایک سائل کو دی۔ جب میں اپنے حصے کی روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا، فاطمہ تم میٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں ابا جان کو کھانے کو کچھ میسر ہوگا بھی کہ نہیں۔ 3 لوگ 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ 3 کام اللہ پاک کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں اور تکلیفیں ایسے نکال دے گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ غلط فہمیوں کے چرچے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ پر کھڑی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔
اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دینا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کریں، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ تم پر لازم ہے کہ انبیاء کے ہتھیار سے مسلح ہو جاؤ، اور انبیاء کا ہتھیار دعا ہے۔ خاموشی وہ طاقت ہے جو الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اگر تم سچائی کی تلاش میں رہو تو نہ راہ سے بھٹکو اور نہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو۔ صبر ایک ایسا گھونٹ ہے جو کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر اس کا انجام میٹھا ہوتا ہے۔ ان کے کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں۔ ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر سایہ دار اور درخت ہوتے ہیں، جو باہر نمازت بڑھتی ہے چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں مانند ہو جاتی ہیں۔ بس بچہ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا دیتا ہے، لیکن اگر سارے غم ہی سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جائے گی۔ بیماری نہ ہو تو کوئی ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے، جھگڑا نہ ہو تو کوئی وکیل کس کام کا، بس خود ہی مصیبت بھیجتا ہے اور خود ہی سالس بن جاتا ہے۔ اگر زندگی میں راحت ہی راحت ہو، چین ہی چین ہو تو کون اس کا در کھٹکھٹائے، کون اس سے باتیں کرے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔